جی السلام علیکم۔ ابھی کچھ آدھا گھنٹہ پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی کی بجٹ پر جو پریزنٹیشن تھی ایف بی آر کی طرف سے اور وزیر خزانہ کی طرف سے وہ ختم ہوئی ہے، اور اس میں 3 بہت ہی بھیانک قسم کے جو فارمولے ہیں وہ بیان کر دیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو 3-4 دن سے پتہ ہوگا کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں 850 سی سی اور اس سے کم، اس میں ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ اس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہے اب 12.5 سے 18% ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ڈاکومنٹس میں یہ چیز آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینل جو ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا اس بجٹ میں ایک ٹیکس کا معاملہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی 5 کروڑ روپے سے اوپر کا فراڈ کرے گا اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے ٹیکس کا معاملہ ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ بجٹ تو یہ بنایا گیا تھا کہ پکڑو اندر کر دو، اس سے پہلے کہ ثبوت پیش کیے جائیں عدالت میں پکڑ لو۔ اب اسے چینج کر دیا گیا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اب یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایف بی آر کا ٹیکس افسر ہوگا جس کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ وہ ثبوت اکٹھے کرے۔ ثبوت سے پہلے اس شخص کی گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن اگر ثبوت مل گئے اور وہ صحیح ہوں تو چاہے وہ جو بندہ 5 کروڑ سے اوپر کا ٹیکس فراڈ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دلیل دے، اس پہ مقدمہ شروع ہوگا۔ مقدمہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو گرفتار نہ کرنے کا اب یہ تبدیلی کی گئی ہے ٹیکس معاملات میں۔ گرفتار نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ بہت زیادہ شک نہ ہو جائے کہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے، پاکستان سے بھاگ رہا ہے، اور یا پھر اس کو سزا ہو جائے، اس کے بعد گرفتار کرنا۔ اب یہ جو ہے یہ ایک طرف سے صحیح ہے کہ فراڈ کو روکنا ہے، دوسری طرف سے یہ ہے کہ 5 کروڑ سے اوپر فراڈ کرنے والا بندہ ہوتا کون ہے بھلا؟ وہ ہوتا ہے جو کہ ٹیکس کے افسران سے ملا ہوا ہو، اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں ان ہاؤس ابٹمنٹ، کہ آپ کے ساتھ افسران مل گئے ہیں ایف بی آر کے، اور انہوں نے آپ کو یہ طریقے بھی بتا دیے کہ اس طرح کر لو تو وہ جو شک ہوگا وہ کبھی یقین میں نہیں بدلے گا کہ میں نے 5 کروڑ سے اوپر کا ٹیکس فراڈ کیا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے رہ گئے جب بجٹ بن رہا تھا کہ آپ مہنگائی کم کرنے، جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھانے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کون کون سی چیزیں لا رہے ہیں؟ سرمایہ کاری کے لیے زیرو۔ ہم 4-5 دفعہ اسی پلیٹ فارم سے یہ کہہ چکے ہیں کہ سرمایہ کاری پر توجہ دو، اور سرمایہ کاری تب ہوگی جب آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی بزنس کرنے میں آسانی دیں۔ دوسرا، آپ ٹیکس جو ہے اس کو ہائی نہ کریں، اس کو بلکہ کم کریں۔ اس بجٹ میں کسی بھی شعبے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب یہ باقی جو چھوٹی خبریں میں نے آپ کو سنائی ہیں نا، اب ان کو بھول جائیں۔ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایک کام کرنا تھا، اور وہ یہ تھا۔ اچھا، اس پہ جو ڈسکشن ہوئی آئی ایم ایف سے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک ہی بات کرتا ہے کہ جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی آپ ٹیکس لے سکتے ہیں آپ لیں، لیکن آپ قومی خزانے کو بھریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو زر مبادلہ چاہتے ہیں، تو زر مبادلہ تو $7 بلین ہم آپ کو اگلے 2-4 سال میں دے رہے ہیں نا۔
تو جب دے رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنی انڈسٹری کو وہ والی جو ہے فیسلٹی وہ نہیں دے سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بجلی سستی کرو، گیس سستی کرو انڈسٹری کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مال امپورٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری میں بنانے کے لیے اس پہ ٹیکسیشن کم کرو۔ لیکن ایک اور عجیب سا فارمولہ نکال دیا انہوں نے، وہ یہ ہے کہ گریجولی جو پاکستان ڈیوٹی لگاتا ہے، مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں، جو ڈیوٹیز لگاتا ہے امپورٹ کے مال پر، اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کی تیاری کے لیے جو یہاں پہ ہوتا ہے، مال منگایا جاتا ہے، اس مال پر ہمیں یہ آج وہ خوشخبری بنا کے سنا رہے تھے کہ ہم نے ٹیرف لائنز کو چینج کر دیے۔ ٹیرف لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپورٹڈ مال پر ڈیوٹی کیا لگے گی۔ وہ ٹیرف لائن جو ہیں اب یہ کر دی گئی ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو فیز آؤٹ کیا جائے گا، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے ایڈیشنل ڈیوٹی، ایک ہوتی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جو کہ امپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہے خالصتاً۔ اب یہ امپورٹ کے مال پہ یہ 3 قسم کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو ٹیکسوں کی جو بھرمار ہے اس میں سے ایک کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ خوشخبری کے طور پہ سنا رہے ہیں کہ 5 سال میں، اگلے 5 سال میں اس کو ہم کم کر دیں گے۔ کیا اس سے انڈسٹری پھلے پھولے گی؟ جب تک اس کو مزید بھرپور لحاظ سے کم نہ کر دیا جائے امپورٹ ڈیوٹی کو، اور ان سب کو جلدی نہ ختم کر دیا جائے، اور بجلی اور گیس ان کے لیے سستی نہ کر دی جائے، تو کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے؟ تو کیا پاکستان کو زر مبادلہ وہ مل سکتا ہے کہ پاکستان باہر سے مال منگائے، یہاں اس کو پروسیس کرے اور ایکسپورٹ کرے، اور منافع پاکستان کے لیے آئے ڈالر کی صورت میں؟ یہ جو سارا کچھ ہم گزشتہ ویلاگز میں بھی کہتے رہے ہیں، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں یا پھر خاص قسم کے صنعتی زون ہیں، اس میں تب تک وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں۔ آپ وہاں پلاٹس کی قیمت، بجلی، گیس کے ریٹس اگر کم نہیں کریں گے تو پھر وہ ایکسپورٹ جو ہے، ایکسپورٹ کا زون تو نہ بنا۔ اچھا، وہ لوکل جو ملک میں جو مال بیچا جاتا ہے وہ بھی تو سستا نہیں ہوگا نا۔ اور اگر نہ ہوا تو یہ ہوگا کہ وہ انڈسٹری نہیں چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، روزگار نہیں ملے گا اور ساتھ ہی انڈسٹری نہیں پھلے پھولے گی تو جو ورکرز ہیں فیکٹریوں کے، اور جو ان کے آگے ٹیئرز ہیں کہ یہ مینیجر ہے، یہ نیچے جو ہے نگران ہے، یہ ساروں کی تنخواہیں تو نہیں بڑھیں گی تو وہ مال نہیں خریدیں گے۔ تو جو انڈسٹری کو کے لیے ایک نقصان یہ ہوگا کہ جب مال کی خریداری کم ہو جائے اور روپے کی قیمت بھی گرتی جائے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی دونوں اکٹھے پھیلیں گے۔ اچھا، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہی 2 بلائیں ہیں جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں اور اس کے خلاف پالیسی بناتے ہیں۔ جو یہ بجٹ آیا ہے اس سے تو صاف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سولر اور گاڑیوں جیسی چیزوں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ جب فائنل بجٹ آئے گا نا، ابھی فائنل نہیں ہے، ابھی تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کیسا بجٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چیز تو فائنانس بل میں لکھ دی جو بیکری کی خوراک ہے جو باہر سے آتی ہے، اور خوراک دوسری قسم کی بھی، وہ جو خوراک یہاں آتی ہے اس پہ کافی بھاری ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور یہ ہم نے رپورٹ بھی کر دی ہے 92 میں۔ 92 نیوز میں یہ اس طرح رپورٹ کیے گئے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے اس پہ کم از کم جو ٹیکس اور ڈیوٹی کا جو ہوگا انسیڈنس، یعنی کہ وہ جتنے اس کا حجم ہوگا وہ 10% سے کم نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مال کو جو لوگ بیچیں گے وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اچھا، بیچنے والا جب ٹیکس ادا کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹیکسیشن ایک بہت مشکل کام ہے، اسی لیے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ اب جب رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک اور چیز سامنے لے آئے
بجٹ میکرز، اور وہ یہ ہے کہ جو مختلف بینک ہیں ان میں ایک سسٹم لگایا جائے گا، اس کو الگوریدم کہتے ہیں۔ وہ جو سسٹم ہے وہ بینک کے سٹاف کو یہ بتائے گا کہ بھائی جان فلاں بندہ جس کا نام ABCD جو بھی ہے، وہ بندہ اس کی ڈکلیئرڈ انکم اتنی ہے، اور وہ جو پیسے ڈال رہا ہے ہفتہ میں، 10 دن میں، مہینے میں، وہ بھاری بھاری رقوم ہے، وہ اس کے بزنس کے سرمایے سے بھی زیادہ کے پیسے ہیں، تو وہ بتائے گا ان کو۔ مینیجر جو ہے وہ اس پہ پابند ہوگا کہ وہ الیکٹرانکلی کمپیوٹر کے ذریعے FBR کو الرٹ کر دے۔ FBR کو الرٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR والے دیکھ لیں کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ مسلسل رقوم بینک میں جمع کرا رہے ہیں اور بینک سے نکال بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ FBR یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یا تو وہ اسمگلر ہے، یا ٹیکس چور ہے، یا پھر وہ ناجائز کوئی مال ہے جو بنا کے یا امپورٹ کر کے بیچ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹیکس بھی نہیں دے رہا، اور ٹیکس نہیں دے رہا تو ہم اسے پکڑیں گے۔ اچھا، ایک تو فراڈ والی تھی نا، ایک یہ ہے اس بجٹ میں۔ اب یہ جو ہے اس میں جب وہ رپورٹ پہنچے گی وہاں پر FBR میں بینک سے، تو بینک والے FBR والے اس کا تجزیہ کریں گے اور اس بندے سے پہلے تو وہ پوچھیں گے۔ یہاں پہ یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ گرفتاری نہ ہو، یہاں تو گرفتاری بھی ہوگی۔ گرفتاری کرنے کے بعد میجسٹریٹ یا کسی کے پاس پیش کیا جائے گا اور پھر یہ کیس چلے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ اب سے الرٹ ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، انہوں نے آپ نے بجٹ میں اناؤنسمنٹ کر کے یہ کام کر دیا ہے۔ اچھا، یہ آپ ڈرا رہے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ ڈر کے مارے وہ تو پھر بینک میں پیسے نہیں رکھے گا، وہ تو پھر کیش سارا ہی کیش کر دے گا۔ فی الحال وہ اس لیے کرتا ہے، بینک میں ڈالتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی کون نگرانی کر رہا ہے، اب تو الگوریدم کے ذریعے نگرانی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، زیادہ تر بینکوں میں پیسے ڈالتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں، وہ کسی بزنس میں تو لگا رہے ہیں نا۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں صرف اسمگلنگ میں لگا رہے ہیں، یا پھر یہ چھپا رہے ہیں اپنی آمدنی، اور دونوں صورت میں یہ قابل گرفت ہے۔ یہ جو سسٹم ہے اس میں ہوگا کیا کہ بینکوں کے پاس اب جو ان کی جو شیٹ ہوتی ہے جس پہ آتا ہے کہ کس بینک برانچ کے پاس آج کتنے پیسے جمع ہوئے، کتنے نکلے، تو ہر بینک کی لوکل اور سینٹرل جو شیٹ ہے وہ نیچے چلی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بزنس کے لیے اگر کوئی ایسا بندہ جو فراڈ بھی نہ کرتا ہو، ٹیکس چوری بھی نہ کرتا ہو، لیکن اس کو تو ضرورت ہے نا اس کی قرضے کی، کیونکہ قرضے کے بغیر تو بہت ساری انڈسٹریز نہیں چل سکتی۔ وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینک کو منافع دیتے ہیں، تو بینکوں کا منافع بھی دبے گا، قرضہ ملنا بھی رکے گا، تو پھر انڈسٹری ڈیمیج ہوگی۔ یہ جو بجٹ کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا، یہ صورتحال، اس پر نہ سینٹ میں کوئی بولا ہے، نہ قومی اسمبلی میں بولا ہے، اور ابھی میں آدھا گھنٹے پہلے وہاں سے پہنچا ہوں یہاں کیمرے کے سامنے، اور میں انتظار کرتا رہا کہ اس پہ تو کوئی بولے گا، اس پہ بھی نہیں بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بجٹ میں کوئی خوشخبری نہیں، نہ غریب کے لیے نہ سرمایہ کار کے لیے۔ دیکھیں، سرمایہ کار جو خوشخبری دیکھتا ہے بجٹ میں، جس طرح کی بھی خوشخبری ہو، قانون میں یا ٹیکس ریٹ میں، تو وہ سوچتا ہے کہ میں سرمایہ لگاؤں۔ اگر آپ ایک طرف 5 کروڑ فراڈ والے کو جو ہیں پکڑ رہے ہیں اور یہ کھل کر کہہ رہے ہیں اور پہلے سے بتا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ بینک ڈپازٹس کے بارے میں یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوگا، تو آپ سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں یا سرمایہ کاری کم کر رہے ہیں؟ اس مسئلے پر کچھ ڈیٹیلز ہم اگلے ولاگ میں بھی دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔